آج کے پیغام کا عنوان ہے صلیب سے کیا حاصل ہوا؟ صلیب سے کیا حاصل ہوا؟ What did the cross achieve؟ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام باب نمبر 6 اور آیت نمبر 14۔ گلتیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط باب نمبر 6 اور آیت نمبر 14۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ آمین۔ پولس رسول یہاں فرماتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ وہ کسی اور چیز پر فخر کرے سوا خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پولس رسول کا فخر تھی، پولس رسول کا مان تھی، پولس رسول کی خدمت کی شان تھی۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ عظیم مبشر بلی گراہم، جنہوں نے 20ویں صدی میں 1900s کی سینچری میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو کلام سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت میں انہوں نے بڑے جوش سے اور طاقت سے خدا کے کلام کی منادی کی، لیکن جب اختتام پر انہوں نے آلٹر کال دی، دعوت دی کہ سامنے آؤ اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو، تو انہیں ویسا جواب لوگوں کی طرف سے نہ ملا جیسا روٹین میں ملتا تھا۔ بلی گراہم بیان کرتے ہیں کہ وہ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، آج لوگ کلام سن کر توبہ کے لیے قائل کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے خداوند سے پوچھا، اے خداوند آج کیا ہوا؟ ہم نے تیرے کام کو لوگوں کی زندگیوں میں ویسے نہیں دیکھا جیسے روٹین میں دیکھتے ہیں۔ خداوند نے بلی گراہم کو جواب دیا کہ اے بلی، آج تیری منادی میں صلیب کا ذکر نہیں تھا۔ آج تو نے اپنے پیغام میں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت اور کفارے کو مینشن نہیں کیا۔ اس دن سے بلی گراہم نے یہ عہد کیا کہ میں نہ تو مسیح مصلوب کے سوا کچھ جانوں گا اور نہ ہی یسوع مسیح کی صلیب کا ذکر کیے بغیر منادی کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پولس رسول کے لیے فخر تھا۔
خداوند یسوع مسیح کی صلیب بلی گراہم کے لیے فخر تھا. خداوند یسوع مسیح کی صلیب سادھو سندر سنگھ کے لیے، جس کا تعلق ہمارے اپنے علاقے پنجاب سے تھا، فخر تھا. سادھو سندر سنگھ نے کہا وہ جو صلیب اٹھا کر چلتے ہیں صلیب انہیں اٹھا لیتی ہے. اور میری بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب آج میرا اور آپ کا بھی فخر ہونا چاہیے. ہمیں صلیب سے شرمانا نہیں ہے، ہمیں صلیب سے جھجکنا نہیں ہے، ہمیں صلیب پر فخر کرنا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی صدی میں صلیب کا نشان دہشت، خوف اور موت کا نشان ہوتا تھا. صلیب کی سزا غلاموں کو، باغیوں کو، ڈاکوؤں کو اور قاتلوں اور خونیوں کو دی جاتی تھی. رومی بادشاہت جو صلیب کی سزا دینے میں آگے تھی، انہوں نے قانون پاس کیا تھا کہ کسی رومی شہری کو کبھی صلیب کی سزا نہیں دی جائے گی. اور ان کی روایت تھی کہ اپنے گھر میں، نجی محفلوں میں وہ صلیب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ مصلوب ہونے والے شخص کو برہنہ ننگا کر کے کسی پہاڑی پر یا چوک میں یا اونچی جگہ صلیب پر لٹکایا جاتا. وہ شخص نفسیاتی طور پر اذیت کا شکار ہوتا، جسمانی طور پر تکلیف اور درد کا شکار ہوتا، قانونی طور پر باغی اور ڈاکو قرار دیا جاتا، خاندانی طور پر شرمندگی کا شکار ہوتا، اور یہودی شریعت کے اعتبار سے لعنتی سمجھا جاتا. لیکن غور کیجئے کہ وہ صلیب جو پہلی صدی میں دنیا کے لیے دہشت کا نشان تھی، جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی تو اس کے سبب سے وہ خدا کی محبت کا نشان بن گئی. وہ صلیب جو خوف کا نشان تھی، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کے باعث دلیری سے، ایمان سے خدا کے فضل کے تخت کے پاس آنے کا وسیلہ بن گئی. وہ صلیب جو شرمندگی کا نشان تھی، پولس رسول کے لیے، ابتدائی مسیحیوں کے لیے اور آج دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے فخر کا نشان بن گئی. لیکن سوال ہے، آخر کیوں؟ صلیب سے کیا حاصل ہوا کہ پولس رسول اور ابتدائی کلیسیا صلیب پر اتنا فخر کرتے تھے؟ بہت سی باتیں یسوع نے صلیب کے وسیلے سے ہمارے لیے حاصل کی. میں آج صرف ان میں سے 4 کا ذکر کروں گا.
نمبر 1، صلیب ہمارے لیے اس لیے فخر کا وسیلہ ہے، اور صلیب سے حاصل ہونے والی جو پہلی برکت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی صلیبی قربانی سے خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو گیا، خدا سے ہماری صلح ہو گئی۔ دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی آیت نمبر 19 کھولیے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:19 لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو، یعنی گناہوں کو، برائیوں کو، خطاؤں کو، پاپوں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا۔ اور یہ میل ملاپ کیسے ممکن ہوا؟ جب یسوع مسیح نے صلیب پر قوم اسرائیل اور دنیا کی تمام قوموں اور ہم سب کے گناہوں کے لیے کفارہ دیا۔ آدم اور حوا جب باغ عدن میں تھے، خدا کی رفاقت میں اس کے ساتھ صلح کی حالت میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو توڑا اور گناہ کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ خدا کی حضوری سے نکال ڈالے گئے۔ خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ ایک طرف خدا، دوسری طرف انسان، اور درمیان میں ہمارے گناہ کے باعث ایک بڑی خلیج، ایک بہت بڑا گڑھا، ایک بہت بڑا فاصلہ، ایک بہت بڑی دوری۔ لیکن پاک خدا اس طرف اور گناہگار انسان اس طرف، ان دونوں کو ملانے کے لیے میرے یسوع مسیح کی صلیب ایک پل بن گئی، برج بن گئی۔ صلیب وہ برج ہے، صلیب وہ پل ہے جس نے پاک خدا اور گناہگار انسان کو ملا دیا۔ ہمارا میل ملاپ خدا کے ساتھ ہو گیا۔ صلیب کے وسیلے سے خلیج ختم ہو گئی اور ہماری خدا سے صلح ہو گئی۔ اسی لیے لکھا ہے عبرانیوں 4:16 میں کہ اب ہم دلیری سے خدا کے فضل کے تخت کے پاس جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یسوع صلیب پر ہوا۔ عبرانیوں 4:16 لکھا ہے، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہیلیلویا! دوسری کامیابی جو صلیب کے وسیلے سے حاصل ہوئی وہ ہے خدا کے انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔
خدا پاک عادل منصف ہے، انسان گناہ گار ہے۔ خدا کی پاکیزگی اور راستی کا یہ تقاضا ہے کہ گناہ گار کو اس کے گناہ کی سزا دی جائے، انصاف کا تقاضا پورا ہو۔ لیکن پاک اور عادل منصف ہونے کے ساتھ ساتھ خدا مہربان، پر فضل اور محبت بھرا بھی ہے، اور خدا کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ گناہ گار اور مجرم انسان کو معاف کر دیا جائے، اس کو موت سے بچا لیا جائے۔ کیا انتظام کیا جائے کہ خدا کے عدل کا، انصاف کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور گناہ گار انسان کو خدا کی محبت کی وجہ سے نجات، چھٹکارا، موت سے رہائی بھی مل جائے۔ یسوع مسیح کی صلیب وہ مقام ہے جہاں خدا کی عدالت اور محبت کی ملاقات ہوتی ہے، جب کلام مجسم ابن خدا، جہان کا نجات دہندہ یسوع مسیح صلیب پر جان دیتا ہے، تو ہمارے گناہوں کے خلاف خدا کی عدالت، وہ موت جو ہم پر آنی تھی، جو وہ سزا جو ہمیں ملنی تھی، ہماری عدالت، ہماری سزا اور ہماری موت خدا کی طرف سے یسوع مسیح نے لے لی، اور ہمارے لیے محبت، فضل، نجات اور زندگی کا دریا جاری ہو گیا۔ یسوع مسیح کی صلیب سے دوسری بات، کامیابی جو حاصل ہوئی، وہ یہ ہے کہ خدا کے انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اس تعلق سے ایک اقتباس دیکھیں بائبل مقدس میں سے، دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور 21ویں آیت۔ پہلے ہم نے دوسرا کرنتھیوں 5:19 دیکھی، اب ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 5:21 لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے، یعنی خدا نے، ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ گناہ ہم تھے، گناہ گار ہم تھے، لیکن صلیب پر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے گناہ ٹھہرا، اور ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے، اور اس کی راست بازی ہماری طرف ٹرانسفر کر دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں ایکسچینج آن دا کراس۔ صلیب پر ایک تبادلہ ہوا ہے۔ اینو انج سمجھو کہ دو لوکاں دے بینک اکاؤنٹ نے، ساڈے بینک اکاؤنٹ چ گناہ ہی گناہ سی، اور خداوند یسوع مسیح دے اکاؤنٹ چ راست بازی تے پاکیزگی سی۔ خدا نے صلیب تے کی کیتا؟ انہیں یسوع مسیح دی پاکیزگی تے راست بازی لئی تے او دے اکاؤنٹ چوں ساڈے اکاؤنٹ چ ٹرانسفر کر دیتی، تے ساڈے گناہ تے انہاں دی سزا یسوع مسیح تے ٹرانسفر کر دیتی، تاکہ ہم بچ جائیں۔ اس لیے آج آپ میں سے جتنے بھی بھائی اور بہنیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں،
اور پانی کا بپتسمہ لے کر اس کی کلیسیا میں شامل ہو گئے ہیں۔ عملی طور پر تو آپ سے گناہ اب بھی ہو جاتا ہوگا، لیکن رتبے اور مقام کے اعتبار سے اب آپ خدا کی نظر میں راست باز ہیں۔ اور جدوں عملی طور پہ بھی کوئی گناہ ہو جائے اودا بھی حال خدا نے دیتا ہوا ہے۔ میرے نال ذرا کٹو پہلا یوحنا دوسرا باب، پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات لکھا ہے، اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ یسوع جس کے صلیبی کفارے سے ہمیں گناہوں سے نجات ملی، اسی کے اس صلیبی کفارے سے ہمیں گناہوں سے تقدیس بھی ملتی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ساڈے کولوں نجات پان تو بعد بھی گناہ ہو جائے تو خداوند کی حضوری میں واپس آئیں اور کہیں کہ اے یسوع جس خون سے تو نے مجھے نجات دی اس خون سے میری تقدیس بھی کر دے، یعنی مجھے پاک بھی کر دے، مجھے دھو بھی دے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کا خون تمہیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ آئیں یسوع کے خون کے لیے، اس کی صلیب کے لیے، اس کے کفارے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ صلیب پر خدا کی عدالت کا تقاضا پورا ہوا اور ہمارے لیے خدا کی محبت کا دریا جاری ہوا۔ اس کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ایک بادشاہ تھا جو ایک علاقے میں حکمرانی کرتا تھا، اور ان کو اس علاقے میں مختلف طور سے لا قانونیت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اب سے جو کوئی بھی قانون توڑے گا اس کو ساری رعایا کے سامنے علانیہ طور پر اس کی کمر کو ننگا کر کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس نے اپنے علاقے کی پولیس کو اس کام پر سختی سے عمل کرانے کے لیے مقرر کیا۔ ایک شام جب پولیس گشت کر رہی تھی تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو بادشاہ کا حکم اور نافذ کیا گیا قانون توڑتے ہوئے پکڑ لیا۔ اندھیرے میں تو وہ اسے نہ پہچانے، لیکن جب وہ اس کو جیل میں لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کا اپنا بیٹا ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ گھبرا گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ اگلے دن جب صبح ہوئی وہ بادشاہ سلامت کے پاس گئے
اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے ایک شخص کو آپ کا قانون توڑتے ہوئے پکڑا ہے، لیکن ہمیں اس کا نام بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہم اسے ساری عوام کے سامنے ننگی کمر پر 100 کوڑے لگانے کی سزا دے۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت، وہ شخص آپ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ ایک دم سے ہل گیا، اس نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر کہا نہیں، ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اسے سزا ملے گی۔ جاؤ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور دونوں طرف رسیاں باندھ کر اسے کھڑا کرو، اس کی قمیض اتارو۔ وہ ڈر گئے، لیکن انہوں نے بادشاہ کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا۔ جب پہلا کوڑا مارنے کا وقت آیا تو بادشاہ نے ایک دم سے کہا رک جاؤ۔ سب سمجھے کہ دیکھا اپنے منڈے دی واری آئی ہے تے قانون کتے گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی رسیاں کھولو۔ انہوں نے رسیاں کھول دی اور پھر بادشاہ نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ بادشاہ نے اپنا شاہی چوگا اتارا اور ان سے کہا میرے دونوں ہاتھوں پر رسیاں باندھو، اور وہ جھکا اور اس نے کہا میرے بیٹے کی جگہ مجھے 100 کوڑے مار کر اس کے گناہ کی سزا دو۔ ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تھے اور ہم بھٹک گئے، آدم اور حوا بھٹک گئے، ساری انسانیت بھٹک گئی، لیکن خدا جو باپ ہے وہ اپنے باغی بیٹوں اور بیٹیوں سے اتنا پیار کرتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کی صورت میں انسان بن کر دنیا میں آ گیا، اور گناہ کی جو سزا میں نے اور آپ نے، ہم باغی بیٹوں اور بیٹیوں نے سہنی تھی، وہ خدا نے یسوع مسیح میں ہمارے لیے سہی، تاکہ انصاف کا تقاضا بھی پورا ہو اور خدا کی محبت بھی ظاہر ہو جائے۔ تیسری بات جو صلیب سے حاصل ہوئی وہ ہے بدی کی قوتوں پر فتح۔ بدی کی قوتوں پر فتح۔ کلسیوں 2:15 کھولیے، کلسیوں 2:15 لکھا ہے، کلسیوں 2:15 میں کہ بڑی ہی حوصلہ افزا آیت ہے یسوع کی صلیب کے بارے میں۔ کلسیوں 2:15 میں لکھا ہے اس نے یعنی یسوع نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ کون سا شادیانہ بجایا؟ فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ صلیب پر یسوع مسیح نے شیطان پر فتح پائی، گناہ پر فتح پائی، موت پر فتح پائی، رومی حکومت اور یہودی مذہبی لیڈروں پر فتح پائی۔ اور آپ کو یاد ہے نا، جب اس نے جان دی تو اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگایا۔
میرے لیے نہیں، یسوع مسیح دی فتح لئی جو تالیاں بجانیاں نے تو پھر کھل گئے۔ ہم جو قرض میں تھے، ہم جو قرض میں تھے، اس نے تمام ہوا کا نعرہ لگا کر، فتح یابی کا شادیانہ بجا کر وہ قرض ادا کر دیا۔ ایک شخص تھا، قدیم زمانوں کی بات ہے، اس نے قرض دینے والوں سے بڑا قرض لیا ہوا تھا، وہ قرض اس سے واپس نہیں ہو پاتا تھا۔ قرض خواہ جو ہے وہ بار بار اس کے دروازے پر آتا اور اس کو تنگ کرتا، بھی میرا قرضہ واپس کرو۔ ایک اجنبی شخص ایک دن قرض دینے والے کے آفس میں گیا اور اس مقروض آدمی کا سارا قرض ادا کر دیا اور رجسٹر میں سارا ڈیٹ جو قرض تھا وہ کینسل کروایا اور اس سے ایک سرٹیفکیٹ بنوایا کہ تمام قرض ادا کر دیا گیا ہے، اور اس شخص کا نام لکھا جس کا قرض ادا کیا گیا کہ فلاں شخص کا تمام قرض ادا کر دیا گیا ہے، اور کیلوں کے ساتھ وہ تحریر اس نے قرض دینے والے کے دروازے پر جڑ دی۔ ایسے ہی یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر جڑ دیا گیا اور اعلان کیا کہ تمام ہوا، سارا قرض ادا کر دیا گیا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، نہ صرف یسوع نے انسانوں کی خدا سے صلح کرائی، نہ صرف یسوع نے انسانوں کے خلاف خدا کی عدالت کا تقاضا پورا کیا، نہ صرف یسوع مسیح نے تمام انسانیت کے لیے شیطان، گناہ اور موت پر فتح پائی، بلکہ چوتھی بات ہے کلسیوں 1:20 کے مطابق یسوع مسیح نے اپنے صلیبی کفارے کے وسیلے سے تمام کائنات کی مخلصی کا انتظام بھی کیا۔ صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوقات، تمام کائنات۔ دیکھیں کلسیوں پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 16 اور پھر آیت نمبر 20، کلسیوں 1:16 اور 1:20، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ اور آیت نمبر 20 پر غور کیجئے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی۔ اور آیت 21 بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا۔ غور کیجئے، صرف اس نے ہمارے ساتھ صلیب کے وسیلے سے میل نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے سب چیزوں کا صلیب پر اپنے ساتھ میل کر لیا، خواہ وہ زمین کی ہوں یا آسمان کی۔ تمام کائنات کو بھی
جو گناہ کے باعث بطالت کا شکار ہو گئی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیب کے وسیلے سے بحال کر دیا۔ اسی لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہماری جو امید ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، جب وہ واپس آئے گا، تو ہم اس کے ساتھ نئی زمین اور نئے آسمان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لئی کہ انہیں صرف سانو نواں بنان لئی صلیبی کفارہ نہیں دیتا، انہیں ساڈے نال نویں آسمان تے نویں زمین دا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ اور آخری حوالہ پڑھا گے، ذرا پڑھو کلام چ کہ اے نویں آسمان تے نویں زمین چ تہاڈی زندگی کس طرح دی ہوئے گی۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 21 اور آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5۔ مکاشفہ 21 1 تا 5۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اور چوتھی آیت میں دیکھیں گڈ نیوز، خوشخبری کیا ہے نئے آسمان اور نئی زمین کی۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہ ہوگی، نیا آسمان ہمیں ملے گا، نئی زمین ملے گی، نئے جلالی بدن ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلیب پر خدا نے کائنات کی بحالی کا انتظام کر دیا۔ اور جاتے جاتے میں یہ بتا دوں کہ یہ یسوع جب صلیب پر ہوا اور پھر دفن کیا گیا تو قبر میں پڑا نہیں رہا۔ تیسرے دن موت کے بند کھول کر، قبر کے پتھر کو ہٹا کر، وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا اور اعلان کیا کہ دیکھو، میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور چونکہ وہ زندہ ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اس جیسے غیر فانی اور جلالی بدنوں کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین میں زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔